أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، 60. بنی اسرائیل کا مسلسل سلسلہ جاری ہے. بنی اسرائیل جب میدان تیہ میں موجود تھی، کوئی اسباب موجود نہیں تھے، پانی نہیں تھا، انہیں پیاس لگ رہی تھی. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم پیاسے ہیں، ہماری پیاس پانی کا کوئی ہمارے لیے انتظام کیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ آپ پتھر پر اپنا عصا ماریے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتا تھا، اس عصے کو ایک چٹان پر، ایک پتھر پر مارا. اس سے 12 چشمے پھوٹ گئے. بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے، 12 خاندان کے لیے 12 چشمے پھوٹ گئے اور ہر ایک خاندان نے، ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ منتخب کر لیا اور اس سے پانی پینے لگے. ان کو حکم دیا گیا کہ کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم کو دیا ہے، لیکن زمین میں فساد، بگاڑ پیدا مت کرو. معالم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پتھر پر اپنا عصا مارتے تھے وہ کوئی بڑی کوئی چٹان نہیں تھی، ہلکا سا ایک پتھر تھا جو ان کے تھیلے میں رہا کرتا تھا. اور جب بھی بنی اسرائیل کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اپنے تھیلے میں سے نکالتے تھے اور پھر اس پر اپنا عصا مارتے تھے. 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے. بنی اسرائیل کے 12 خاندان کے جو لوگ تھے، 6 لاکھ کی تعداد میں لوگ تھے بنی اسرائیل، اور 6 لاکھ سارے کے سارے پانی پی لیتے. جب فارغ ہو جاتے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر پھر عصا مارتے اور پھر وہ اپنی نارمل حالت میں آ جاتا وہ پتھر، اس کو پھر تھیلے میں رکھ لیتے تھے. ایک روایت ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کو اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جو تمہارے باپ دادا پر یہ حالات آئے تھے کہ استسقا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا. استسقی پانی مانگنے کو کہتے ہیں. استسقا موسیٰ، اسی سے نماز استسقا ہے. اصل میں یہ دعا استسقا ہے. پانی طلب کرنے کی 2 شکلیں ہیں، یا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پانی عطا فرمائے، یا یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر خطبہ ہے اور آبادی سے نکلنا ہے، عید کا جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، دعا مانگنا ہے، وہ بھی ثابت ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے. وَقُلْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا، بس ہم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اضرب، مارو، بعصاک، اپنے عصا کو، الحجر، پتھر پر. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پتھر پر مارا. فانفجرت، پس پھوٹ پڑے، منہ، اس پتھر سے، 12 عینا، 12 چشمے، 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، قد علم، جان گئے، منتخب کر لیے، کل اناس، سارے لوگ، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو. یعنی 12 خاندان، 12 قبیلوں کے یہ بنی اسرائیل اپنے اپنے چشمے کو متعین کر دیے کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، یہ تمہارا چشمہ ہے، یہ تمہارا چشمہ ہے. اور 12 چشموں سے بنی اسرائیل کی لاکھوں کی تعداد پانی پینے لگی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کلو واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو، منو سلوا ہے، کھاؤ
اور یہ پانی ہے پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. لیکن یہ ایک بات یاد رکھو کہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد مت مچاؤ، بگاڑ پیدا مت کرو، نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے، ایک دوسرے کو قتل کر کے، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر، شرارتیں کر کے تم زمین میں فساد مت برپا کرو. اس آیت سے ہم سب کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ہم کو ملے، کھانے کی ہو، پہننے کی ہو، استعمال کی ہو، سواری ہو، جب اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے تو نعمت کے ملنے کے بعد ہمارے اخلاق میں بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے. غرور، گھمنڈ، نخوت، اور پھر ظلم، زیادتی، قتل، غنڈہ گردی، دادا گیری، یہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جب مل جائے تو عاجزی اور انکساری. دیکھا آپ نے، جب کوئی درخت پھلدار ہوتا ہے تو جھک جاتا ہے، پھلدار درخت جھک جاتا ہے، اللہ نے اس درخت کو پھل دیا اور وہ درخت جھک گیا. یہ درخت جو بے جان ہے سبق دے رہا ہے کہ اے انسان، اللہ کی جب نعمت سے تو سرشار ہو جائے تو تیرا دل اللہ کے شکر سے سرشار ہو جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا شاکر بندہ بنا دے، اس کا فرما بردار اور مطیع بندہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.